مقدس متی کی انجیل اس کا 19واں باب۔ اور یوں ہوا کہ جب یسوع یہ باتیں ختم کر چکا تو وہ جلیل سے روانہ ہوا اور اردن کے پار یہودیہ کے علاقہ میں آیا، اور بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، اور اس نے انہیں شفا بخشی۔ اور فریسی اسے آزمانے کے لیے اس کے پاس آئے اور کہا کہ کیا روا ہے کہ مرد کسی بھی سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے ابتدا میں انسان کو بنایا انہیں نر و ناری بنایا، اور فرمایا کہ اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ سو اب وہ دو نہیں بلکہ ایک تن ہے۔ بس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ انہوں نے اس سے کہا، پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا کہ طلاق نامہ دے کر اسے چھوڑ دے؟ اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہیں اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، لیکن شروع سے ایسا نہ تھا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے، زنا کرتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی کو بیاہے، زنا کرتا ہے۔ شاگردوں نے اس سے کہا کہ اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا اچھا نہیں۔ اس نے ان سے کہا، یہ بات سب کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر ان کی جنہیں دیا گیا ہے۔ بعض تو کھوجے ہیں جو ماں کے بدن ہی سے ایسے پیدا ہوئے، اور بعض کھوجے ہیں جنہیں آدمیوں نے کھوجا بنایا، اور بعض کھوجے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا۔ جو سمجھ سکے وہ سمجھ لے۔ تب بچے اس کے پاس لائے گئے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا کرے، لیکن شاگردوں نے انہیں جھڑکا۔ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ بچوں کو رہنے دو اور انہیں میرے پاس آنے سے منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے روانہ ہوا۔ اور دیکھو، ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ابدی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا کہ تو نیکی کی بابت مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا کہ ان پر، تو خون مت کر، زنا مت کر، چوری مت کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اور اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، اور تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس نوجوان نے اس سے کہا، ان سب پر میں عمل کرتا آیا ہوں، اب مجھ میں کیا کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو دے، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ نوجوان یہ بات سن کر غمگین ہوا اور چلا گیا، کیونکہ اس کی بہت دولت تھی۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا دشوار ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو۔ جب شاگردوں نے یہ سنا تو نہایت حیران ہو کر بول اٹھے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آدمیوں کے نزدیک ناممکن ہے، لیکن خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ تب پطرس نے مخاطب ہو کر اس سے کہا کہ دیکھ، ہم نے سب کچھ چھوڑا ہے اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، بس ہمیں کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا،
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب نئی تکوین میں ابن انسان اپنے جلالی تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے، اور ہر ایک جس نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بیوی یا بال بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑا ہے، وہ 100 گنا پائے گا اور ابدی زندگی حاصل کرے گا، لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔